قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے دعا کے لیے آواز کے انداز اور لہجے۔ ہم انسانوں سے بات کرتے ہوئے ان کے مقام اور مرتبے کا، ان کے سٹیٹس کا، ان کی پوزیشن کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب خدا سے بات کرنی ہے تو پھر ہمیں اپنے لہجے، اپنی آواز کس طرح کی رکھنی چاہیے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اس پہ ضرور سیکھنا چاہیے، ہم کچھ غلط نہ کر دیں، ہمارا لہجہ خدا کو ناگوار نہ گزر جائے۔ اگر خدا کو برا نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ ایلی کاہن کی طرح کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو اور اسے برا لگ جائے اور وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے۔ اس لیے ہمیں دعا کرتے ہوئے خیال کرنا ہے ہماری آواز کیسی ہو اور ہمارا لہجہ کیسا ہو۔ دعائیں سننے کے لیے خدا آواز کے کسی خاص انداز اور لہجے کا محتاج نہیں ہے۔ اسے ضرورت نہیں کہ آواز ہو تو تب وہ سنے گا، اسے ضرورت نہیں کہ کوئی بڑا ہی زبردست لہجہ ہو، کوئی شاندار انداز گفتگو ہو تو تب وہ سنے گا۔ یسایہ 65واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت، اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے، ابھی آواز پیدا ہوئی نہیں، الفاظ ادا ہوئے نہیں، ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ کہنے سے پہلے، پکارنے سے پہلے ہی وہ سن لیتا اور جواب دے دیتا ہے۔ وہ دے سکتا ہے، وہ سن لیتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے اور دے گا۔ اس کی یہ صفت بدلتی نہیں کیونکہ خدا لا تبدیل ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے، ابھی ان کے الفاظ منہ سے ادا نہ ہوں گے، تو میں سن لوں گا۔ اسے کسی انداز اور لہجے کی ضرورت نہیں، وہ ہر طرح سے کی گئی دعا کو سنتا ہے۔ بات ہے سننے کی، قبول کرنا اور بات ہے۔ وہ ہر لہجے میں، ہر انداز میں کی گئی دعا کو سنتا ہے۔ اس پہ بھی سیکھیں گے کہ وہ کیسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ہماری آواز کا انداز اور لہجہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ ہم یہ مت سوچیں کہ جی میں نے تو اچھے خوبصورت انداز سیکھے ہی نہیں اور میرا انداز تو بہت زیادہ دیہاتی ہے یا پینڈو ہے یا ان سویلائزڈ یا غیر مہذب ہے۔ ایسا مت سوچیں کہ میں تو جی دیسی بندہ ہوں، میرا تو پنجابی انداز ہے، میں بہت خوبصورت انداز میں دعا نہیں کر سکتا اور میری آواز بہت عجیب ہے، بھاری ہے، میں تلاوت کروں، دعا کروں تو لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہے۔ ایسا مت سوچیں۔ تو آواز کے لہجے اور انداز کی وجہ سے ہماری دعائیں متاثر نہیں ہوتی کہ خدا نہیں سنے گا، جی یہ آواز اچھی نہیں ہے۔ وہ سب لہجوں اور سب اندازوں میں کی گئی، سارے سٹائلز میں اور ساری ٹونز میں کی گئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بغیر کچھ کہے صرف دل ہی دل میں بھی خدا سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس میں تو نہ کچھ آواز کی ضرورت ہے، نہ کچھ الفاظ کی ضرورت ہے۔ حنا کی طرح وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی ہے۔ نہمیہ جب بادشاہ کے سامنے پیالہ لے کے جاتا ہے، پیالہ بادشاہ کو پکڑا رہا ہے اور ادھر ہی دل میں دعا کر لی۔ آواز کی ضرورت نہیں، ہم خاموشی میں دل ہی دل میں دعائیں کر سکتے ہیں اور وہ دعائیں بھی خدا سنتا ہے۔ پھر ایسی دعا ہے جو بغیر آواز کے ہے، محض ہونٹ ہلا کر بھی ہے۔ اور یہاں کئی لوگ ہیں عبادت میں جو ایسی دعا کرتے ہیں کہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں صرف۔ ایلی کاہن کیا دیکھتا ہے؟ وہ حنا کے منہ کو دیکھتا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔
وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نشے میں ہے اور کچھ بڑبڑا رہی ہے. وہ کہتی ہے تو اپنی لونڈی کو، اپنی بندی کو، اپنی خادمہ کو خبیث عورت نہ جان، میں نشے میں نہیں ہوں، میں تو اپنے دل کا غم خدا کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور میں تو خدا سے بول رہی ہوں. اس انسان کو آواز نہیں آتی اس کی، محض ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے ہیں. ایسے بھی دعا کی جا سکتی ہے جس میں کوئی آواز نہیں ہے، دل ہی دل میں خاموش بیٹھے ہیں اور خدا سے باتیں ہو رہی ہیں، اور دل ہی دل میں اور ہونٹ ہلا کر بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی. ایسی بھی دعا کی جا سکتی ہے. دھیمی اور مدھم آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. خداوند یسوع نے دعا کے بارے میں جو تعلیم دی ہے نا پہاڑی واعظ میں، متی کی انجیل کے باب نمبر 6 میں، تم ریاکاروں کی طرح گلی کوچوں بازاروں میں کھڑے ہو کر، کونوں میں کھڑے ہو کر آوازیں بلند کر کے دعا نہ کیا کرنا، اور بہت زیادہ بول بول کے دعا نہ کیا کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری سنی جائے گی اس طرح، اور لوگ تمہیں دعا کرنے والا جانیں اور سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ دعا کرنے والا شخص ہے. واہ واہ کیا بات ہے، اس کی دعا میں تو بڑا اثر ہوگا کیونکہ یہ بڑے جذبے اور جوش اور لگن کے ساتھ دعا کرتا ہے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے اس سے دعا کر، وہ پوشیدگی میں ہی سن لے گا تیری دعا. اب آپ کمرے میں اکیلے ہو، دروازہ بند ہے اور آپ کو بات کرنی ہے. پوشیدگی میں جب دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر پوشیدہ باتیں بلند آواز میں تو نہیں کہی جاتی. متی کی انجیل کا 26واں باب دیکھیے. خداوند یسوع گتسمنی باغ میں ہے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. اب وہ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ دعا نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے باپ کے ساتھ پوشیدگی میں الگ ہو کے جھک کر اپنے باپ کے حضور منہ کے بل ہو کر درخواست کرتا ہے. اب سوچئے یہ کہ بلند آواز میں اگر اس نے کرنی ہوتی تو اپنے شاگردوں کے بیچ بھی وہ کرتا. یہ الگ میں پوشیدگی میں دھیمی آواز میں ہلکی دبی آواز میں اس نے باپ سے بات کرنی ہے. مرکز 10واں باب ہے، 13ویں سے 16ویں آیت دیکھیے. 3 انجیلی بیانات یہ کہانی بتاتے ہیں، متی، مرکز اور لوکا. ان تینوں میں اس کا پورا بیان ہے. اکٹھا کریں تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لائے کہ وہ انہیں دعا دے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک دعا ہے جس میں خدا سے بات کی جاتی ہے کہ خدا تو یہ کر، اے خدا تو ایسا کر. اور ایک دعا ہے جس میں انسان سے بات کی جاتی ہے، خداوند تجھے برکت دے، خداوند تجھے سلامتی دے، خداوند تجھ پر مہربان ہو، خداوند تجھے بڑھائے اور ترقی دے، خداوند تجھے کامیاب کرے، تمہاری سلامتی ہو. یہ دعا ہے، اسے دعا دینا کہتے ہیں. اور ماں باپ اپنے بچوں کو لائے کہ یسوع انہیں دعا دے، اور یسوع انہیں گود میں لیتا ہے اور انہیں برکت کی دعا دیتا ہے. اب یہ سوچئے کہ یسوع ایک بڑے کنونشن میں جس کے آگے کوئی 20-25 ہزار کا مجمع ہے اور اس نے آخری بندے تک آواز پہنچانی ہوگی، اس بچے کو دعا دینی ہے. اسے گود میں لیا اور اس پہ ہاتھ رکھا اور اسے برکت دی. اب سوچئے یہ کتنی اونچی آواز ہوگی یہ برکت کی دعا دینے کے لیے. مدھم ہوگی، ہلکی ہوگی، دھیمی آواز ہوگی. اس نے بچے ڈرانے تھوڑی تھے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، with kindness and gentleness اس نے انہیں برکت کی دعا دی. اور لوکا 18واں باب اور 13ویں آیت
یہ مثال، یہ تمثیل ہم بار بار اس پہ غور کریں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے بتائی کہ دو لوگ ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں، ایک فریسی ہے، دوسرا محصول لینے والا ہے۔ ایک اے خدا تیرا شکر ہو کہ میں ایسا گناہ گار نہیں ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، اور دوسرے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے، بلکہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اب سوچئے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، وہ اونچی آواز میں ایٹ دا ٹاپ آف ہز لنگس تو نہیں بات کرتا ہوگا کہ جی میں سب کو بتاؤں اور سناؤں سب کو کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ وہ تو شرمساری میں خدا کے ساتھ آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ رہا اس کے تخت کی طرف، آسمان کی طرف، تو وہ تو پھر اپنے دھیمی اور دبی ہوئی اور ہلکی سی آواز میں دعا کرتا ہوگا نا، کہ جسے صرف خدا سن لے۔ تو دھیمی آواز میں دعا کریں، مدھم آواز میں، جینٹل، سافٹ، لائٹ وائس میں، خدا اسے بھی سنتا۔ ہم بلند آواز سے اور چلا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ زبور 3 میں داؤد کہتا ہے میں نے چلایا، میں نے خدا کے حضور فریاد کی۔ خداوند یسوع نے جو دعائیں کی ہیں ان میں سے 2 کی بابت لکھا، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ سایہ 58 میں باب میں خدا خود کہتا ہے، روزے کی بابت لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ اور پھر خدا کہتا ہے جب تم میری پسند کا روزہ رکھو گے تب تم پکارو گے، چلاؤ گے، آوازیں بلند کرو گے اور میں سن لوں گا۔ مرکز 10واں باب ہی ہے، ابھی اس 10ویں باب میں سے ہم نے مدھم آواز کی بابت ایک مثال دیکھی، خداوند یسوع کی دعا کی جو اس نے برکت کی دعا دی، اور مرکز 10واں باب اور 47ویں آیت میں دیکھیے، اندھا برتمائی ہے، وہ یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اب یہاں وہ دھیمی آواز سے نہیں چلا رہا، یہ درخواست اور منت نہیں کر رہا، کیونکہ اسے پتا ہے ہجوم ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے بیچ میں میں نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یسوع مجھ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اس لیے وہ بلند آواز سے چلا کر کہتا ہے اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر، تاکہ یسوع تک آواز چلی جائے۔ بلند آواز سے چلاتا ہے۔ زبور 34 دیکھیے اور آیت نمبر 17، صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا، یعنی سنا بھی اور چھڑایا بھی، عمل بھی کر دیا۔ پہلے بات یہ کی تھی کہ خدا سنتا ہے، اس کے سننے میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب صادق چلائے، بلند آواز سے خدا کو پکارا، اپنی فریاد اور منت اس کے حضور زور سے پیش کی، تو خدا نے اسے سنا اور پھر انہیں چھڑایا بھی۔ اعمال 4 باب یہ شاگردوں کی یہ مثال ہے، ابتدائی کلیسیا ہے۔ پطرس اور یوحنا کو جب مارا جاتا ہے، یہودی سردار انہیں تکلیف دیتے، دکھ دیتے، قید بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹ کے آتے ہیں اپنے ہم ایمان لوگوں کے پاس، کلیسیا کے پاس، تو وہ سب ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ خدا کے لوگ بلند آواز سے چلا کر خدا کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور خدا انہیں سنتا ہے۔ ہم کراہتے اور روتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کراہنا جب درد ہو رہی ہو تو جو آوازیں نکلتی ہیں، ہائے ہائے، اور بھی طرح کے، ہم اس میں کسی کو پکارتے بھی ہیں، ہائے نی ماں میری، ہائے ربا۔ ایسی آوازیں آتی ہیں جب تکلیف ہوتی ہے، ہم یا تو خدا کو پکارتے ہیں یا اپنے کسی اس قریبی عزیز کو کہ جس پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میری یہ آواز سن لے تو وہ میری تکلیف میں کچھ میری مدد ضرور کرے گا۔ اسے کراہنا کہتے ہیں۔ ہم کراہتے ہوئے بھی خدا کے حضور دعائیں کر سکتے ہیں۔ تکلیف ہے، درد ہے، مصیبت ہے،
تنگی ہے، اتنی تنگی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں ہم ہائے ہائے کرتے ہوئے خدا کو پکار رہے ہیں، تو ایسے بھی دعا ہو سکتی ہے، اور روتے ہوئے بھی، آنسوؤں کے ساتھ بھی۔ حنا کی مثال ہے، وہ روتے ہوئے خدا کے حضور دعا کرتی ہے۔ داؤد کہتا ہے میں اپنا بستر بھگو لیتا ہوں، رو رو کر آنسوؤں سے میرا بستر تر ہو جاتا ہے۔ حزقیہ بادشاہ کا ذکر ہے کہ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا وقت آ گیا، خدا تیری جان لے رہا ہے، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، گھر کا بندوبست کر لے، اور وہ دیوار کی طرف منہ کرتا ہے اور روتا ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ وہ خدا سے دعا کرتا ہے، اور خدا نبی کو واپس بھیجتا ہے، پلٹ، وہ بھی راستے میں ہے نبی، پلٹ اس کی طرف، کیا ہوا؟ جا، میں واپس تجھے بھیج رہا ہوں، جا میرا پیغام اس کو دے کہ تیرے آنسوؤں کو دیکھ لیا خدا نے اور تیری دعا سن لی ہے۔ عبرانیوں 5واں باب اور 7ویں آیت، اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم شاید یہ سوچ نہ سکیں، کیونکہ صلیب پر بھی وہ رویا نہیں، گتسمنی باغ میں بھی وہ رویا نہیں، وہ پیشیوں میں مار کھاتے ہوئے بھی رویا نہیں، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے جب دعائیں کرتا ہے، بائبل میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں اپنے انسان بن کر زمین پر اس نے جو وقت گزارا، بشر انسان کو کہتے ہیں، اور اس سے بشریت یعنی جب وہ انسان بن کے آیا ان دنوں کی بات ہے، اس کے بدن کی حالت میں گزاری ہوئی زندگی کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں کی جو اس کی سن سکتا ہے اور اسے موت سے چھڑا سکتا تھا۔ زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر خداوند یسوع نے دعائیں کی ہیں۔ صلیب پر بھی اس نے چلا کر زور سے دعا کی، لیکن یہاں لکھا ہے کہ بشریت کے دنوں میں یعنی ایک سے زیادہ بار، صلیب سے پہلے بھی اس نے چلا چلا کر دعائیں کی ہیں، کیونکہ وہ اکثر بیابان میں، پہاڑ پر یا جنگلوں میں چلا جایا کرتا تھا، ویرانوں میں چلا جاتا تھا، اکیلا ہوتا تھا اور پھر باپ سے دعائیں کرتا تھا آنسوؤں کے ساتھ۔ خروج 2 باب میں بھی ہے، خدا نے اپنی قوم کا کراہنا سنا، ان کا رونا سنا، ان کے شکنجے میں کسے جانے کے سبب جو تکلیف اور دکھ انہیں ملتا تھا مصر میں غلامی کے دنوں میں، وہ چلاتے، وہ کراہتے، وہ روتے، تو خدا اس سے سنتا ہے۔ سو کراہتے ہوئے بھی یا روتے ہوئے بھی جو دعا کریں تو خدا سنتا ہے، اور ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ دعا میں آواز کے انداز اور لہجے کی بابت بناوٹ اور دکھاوے سے پرہیز کریں۔ سو دکھاوا نہ کرے، خداوند نے منع کیا ہوا اس سے، تم اپنے راست بازی کے کام دکھاوے کے لیے نہ کرو، جو آپ کی نیچرل وائس ہے اسی میں خدا سے دعا کریں، بناوٹ نہ ہو، آرٹیفیشل نہ ہو، دکھاوا نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری ہے یہ، جو بھی آپ کی ٹون ہے، جو آپ کا سکیل ہے، آپ اسی پہ رہیں، بناوٹ نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، اس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اگر گا بجا کر دعا کی جا رہی ہے، جیسے آج ہم نے 2 بار دعا گا کر کی ہے، گیت کی صورت میں سازوں کے ساتھ بجاتے ہوئے ہم نے دعائیں کی ہیں، اگر تو دعا گا بجا کر ہے تو اسے سریلی آواز سے گانا ہے اور اچھی طرح ساز بجانا ہے۔ خدا کے کلام میں حکم ہے سریلی آواز سے گاؤ۔ دعا کرنے کے لیے آواز کا سریلا ہونا ضروری نہیں، وہ آپ کی جیسی بھی آواز ہے وہ چلے گی، لیکن اگر گانے میں آپ دعا پیش کر رہے ہو، گا کر گیت کی صورت میں یا زبور کے طور پر سازوں کے ساتھ گا کر آپ دعا کر رہے ہو، تو پھر کوشش کریں آواز سریلی ہو، سیکھیں، نہیں تو سادہ سا پڑھ کے دعا کر لے، جیسے عام بولتے ہیں ویسے دعا کر لے، کیا ضرورت ہے گانے کی؟ اور اگر آپ کسی کلیسیا میں جائیں اور وہاں دعائیں راگ کے ساتھ خدا کا خادم پڑھ رہا ہے تو برا نہ منائیں، گا کر بھی دعائیں ہوتی ہیں، سر میں اور لے میں اور چینٹنگ میں اجازت ہے اس کی، اسی لیے کلیسیاؤں میں رائج ہے۔ تو اگر آپ گا کر دعائیں پیش کرنا چاہتے ہو سازوں کے ساتھ تو پھر سریلی آواز ہونی چاہیے، پھر سر سیکھو، اور اگر آپ نے بجانا ہے تو پھر اچھی طرح بجانا سیکھو، کیونکہ لکھا ہے کہ اچھی طرح بجاؤ۔ دعا میں ہمارا صوتی انداز یعنی ووکل سٹائل، ہماری آواز کا انداز اور لہجہ با ادب
اور عاجزی والا ہونا چاہیے، با ادب ہوں، احترام ہونا چاہیے۔ خدا سے بات کریں تو احترام ہونا چاہیے ہمارے لہجے میں، ہماری آواز میں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم اپنے کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں یا اپنے کسی ملازم کو جب وہ غلطی کرتا ہے اور کام صحیح نہیں کرتا اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے لہجے میں ادب ہونا چاہیے، رسپیکٹ اور آنر ہونا چاہیے، اور حلیمی، عاجزی، فروتنی ہونی چاہیے۔ جب سلیمان نے ہیکل بنا لی اور اسے مخصوص کر لیا تو خدا اس پر ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا میں نے اس گھر کو چن لیا ہے، اب سے جو دعا اس گھر میں ہوگی وہ میں قبول کیا کروں گا۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں اور پیداوار نہ ہو اور دشمن چڑھ دوڑے اور آفتیں اور مصیبتیں آ جائیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ ان کے لہجے میں خاکساری ہو، ہیوملٹی ہو، میکنیس ہو، ہمبلنس ہو، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے بات کریں۔ میرے سامنے آ کے تو اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں، جیسے فریسی نے کہا ہے خدا تیرا شکر ہو میں ایسا گناہگار نہیں ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں۔ خدا یسوع نے کہا یہ مقبول نہیں ہوا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے لہجے میں خود کو بڑا پیش کرنا تھا۔ حلیمی اور عاجزی ہو۔ اب داؤد کے بارے میں سوچئے، جب اس کو ناتن آ کے کہتا ہے کہ تو وہ گناہگار شخص ہے جس نے اپنے پڑوسی کی بیوی لی اور اس کو لے لی، چھین لیا اور اس کو مروا دیا، تو وہ پھر کہتا ہے فضل نہ لے رب، بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، تو میں یوتے میرے۔ اب اس میں وہ کتنا کو ترم خاں بنا ہوگا یہ دعا کرتے ہوئے، اس کے لہجے میں حلیمی اور عاجزی آ گئی، ادب آ گیا، خدا سے منت اور ترلا کرنے لگ گیا وہ، کیونکہ معافی چاہیے اسے۔ ہماری دعاؤں میں ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے ہمارے لہجے میں۔ خدا کو جھڑکنے کی کوشش نہ کریں، خدا کو حکم دینے کی کوشش نہ کریں، ہمارے لہجے میں ادب ہونا چاہیے اور عاجزی اور حلیمی ہونی چاہیے۔ جب جب قوم مصیبت میں، تنگی میں، چاہے اکیلا شخص چاہے پوری قوم بن کے خدا کے حضور آئے، تو ان کے لہجے میں حلیمی اور فروتنی اور عاجزی تھی اور ادب تھا۔ اور دعا کی نوعیت کے سبب سے ہمیں آواز کا انداز اور لہجہ اپنانا چاہیے۔ دعا کس طرح کی ہے؟ شکر گزاری کی ہے، تو ہم خوشی کے انداز میں دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب واپس لوٹتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تو نے جو ہمیں اختیار دیا تھا اس سے ہم نے بیماروں کو اچھا کیا، بدروؤں کو نکالا اور بڑے بڑے معجزے کیے ہیں ہم نے، تو وہ روح میں خوشی سے بھر گیا اور کہا ہے باپ تیرا شکر ہو۔ اب یہاں پہ وہ اے باپ تیرا شکر ہو، ایسے تو نہیں اس نے کہا ہوگا کیونکہ وہ خوش ہے، تو خوشی سے کہا ہوگا اے باپ تیرا شکر ہو۔ لازر کی قبر پہ پہلے رویا اور پھر کہا اے باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی۔ اب اس میں اس کے آواز میں، اس کے لہجے میں خوشی آ گئی ہوگی، نہ کہ دکھ اور غم۔ شکر گزاری ہے جب توبہ کرنی ہے، جب معافی مانگنی ہے، جب کچھ خدا سے منت، التجا اور فریاد کرنی ہے، تو پھر ہمارا لہجہ اور ہو جانا چاہیے، مانگنے والا ہو جانا چاہیے، حکم والا نہیں ہونا چاہیے، سختی والا نہیں، تکبر والا نہیں، پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسی دعا ویسا ہمارا لہجہ اور ویسا ہمارا انداز ہونا چاہیے، آواز کا بھی۔ اور موقع اور جگہ دیکھیں کہ کس موقع پہ دعا ہو رہی ہے اور کس جگہ دعا ہو رہی ہے۔ خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی شکر گزاری کا موقع ہے، کوئی شادی ہے، کوئی جنازہ ہے، کوئی منگنی ہے، کوئی کسی کی سالگرہ ہے، کوئی ویسے خاندانی طور پہ شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں، یا کلیسیائی طور پہ ہم اکٹھے ہیں، جگہ کون سی ہے، وہاں ہمارے آواز اور لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس جگہ کے مطابق۔ اب یہاں آ کے پلپٹ پہ جو کلیسیا میں دعا ہوتی ہے، یہ جگہ دیکھو چرچ ہے، اور یہاں آ کے آپ دعا کرتے ہو، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہو، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہو، اور منہ میں کچھ نعرے لگاتے جا رہے ہو۔ آپ کو سوچنا پڑے گا جگہ کون سی ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا موقع کون سا ہے،
اس کے مطابق آپ کی آواز کا انداز اور لہجہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے گھر پہ ہو، آپ عبادت گاہ میں ہو، آپ ہسپتال میں ہو، آپ کسی کی دکان پہ ہو، آپ سفر میں ہو، وہ جگہ دیکھو کون سی ہے، اس جگہ کی مناسبت سے آپ کی آواز کا انداز اور لہجہ ہونا چاہیے۔ کلیسیا میں ہو تو جتنی مرضی آواز بلند کر لو، لیکن اگر آپ ہسپتال میں کسی مریض پہ دعا کرنے گئے، وہاں بہت سے مریض ہوتے ہیں، وہاں تو شور کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں آپ مدھم اور دھیمی آواز میں کیجئے۔ بھئی غور کیجئے، دیکھیے وہ جگہ کون سی ہے اور موقع کون سا ہے، اس کے حساب سے اپنی آواز کا لہجہ اور انداز ہونا چاہیے کہ کتنی کو آواز کافی ہوگی، کتنا کو میرا لہجہ سخت ہونا چاہیے، کتنا کو نرم ہونا چاہیے، کتنی اس میں حلیمی ہو اور کتنی بلندی ہو اس میں کہ سب کو آواز پہنچ جائے۔ اور اسی طرح جماعت کی نوعیت کے مطابق ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کتنے کو لوگ ہیں، اب حزقیہ بادشاہ تھا، موت کی خبر مل گئی کہ تیرا وقت آ گیا ہے، کروٹ لی، دیوار کی طرف منہ کیا، سوچیں گے کہ وہ بڑی بلند آواز سے زور زور سے چلا چلا کے دعا کر رہا ہوگا؟ نہیں، لکھا ہے کہ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور رونے لگا اور خدا سے دعا کی۔ روتے ہوئے کتنی کو بلند آواز ہوگی، اکیلا ہے، وہ اکیلا دعا کر رہا ہے، سو اس کا انداز اور لہجہ اکیلے والا، آنسوؤں کے ساتھ، کراہتے ہوئے، دکھ میں، تکلیف میں خدا کے سامنے حلیم اور عاجز ہوا۔ لوکا 22واں باب، خداوند یسوع مسیح عید فصح منا رہا ہے۔ بڑی آرزو تھی مجھے کہ یہ فصح میں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اور کنونشن اور بدروہیں نکالنے والی دعائیا میٹنگ کے انداز میں اس نے کہا ہوگا، اے باپ تیرا شکر ہو۔ ایسے تو نہیں کہا ہوگا نا اس نے، وہ صرف 13 لوگ ہیں اس کمرے میں، جماعت چھوٹی سی ہے۔ اس نے روٹی لی اور اپنے انداز میں، مبارک ہے تو آ بادشاہ جو زمین سے اناج پیدا کرتا ہے۔ کتنی کو بلند آواز ہوگی اس کی، اور کتنے کو لہجے میں سختی ہوگی۔ اعمال 20واں باب 36ویں آیت ہے، پولس رسول ایک علاقے کے کلیسیا کے بزرگ یعنی ایلڈرز کو بلاتا ہے کہ مجھ سے ملنے آؤ۔ اب چھوٹی سی جماعت ہے اور وہ ان کے ساتھ گھٹنے ٹیکتا ہے اور ان کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اب سوچئے اس کی آواز کتنی ہوگی جماعت کے مطابق، ان کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ اور نہمیہ 9ویں باب میں دیکھیے، انہوں نے پوری قوم کو بلا لیا ہے اور پورے قوم کے جو لیڈرز ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں، اور لکھا ہے انہوں نے بلند آواز کے ساتھ، کیونکہ پوری قوم ہے، ہجوم ہے، جیسے کنونشن لگا ہوا ہے، اس کے مطابق جماعت۔ اور گنتی 6 باب میں ہے، خداوند تجھے برکت دے، وہ یوں کہہ کر بنی اسرائیل کو دعا دیا کریں، جب جماعت ہوگی تو بلند آواز سے، لیکن جب کسی ایک شخص کو دعا دیں گے، جیسے یسوع نے گود میں بچے کو لیا اور دھیمی آواز میں اسے برکت کی دعا دی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ دعا میں جماعت کتنی سی ہے، لوگ کتنے سے ہیں، ان کے مطابق آواز کا لہجہ، اتار چڑھاؤ، انداز ہونا چاہیے۔ سو دعائیں ہر لہجے اور انداز میں کی گئی سنی جاتی ہیں، خدا انہیں سنتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے وقت، موقع کے مطابق، جگہ کے مطابق، جماعت کے مطابق، کتنے لوگوں میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ دعا کی نوعیت دیکھیں کس طرح کی ہے، پھر اپنی آواز اس طرح بلند کریں یا مدھم رکھیں، چلانا ہے یا دھیمی آواز میں دعا کرنی ہے، بلند آواز سے کرنی ہے، حلیمی اور عاجزی سے کرنی ہے، اور ادب گمانا نہیں۔ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اچھے انداز اور لہجے میں دعا کرنا سکھا۔ آمین۔